عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أسيد أفأصلي في قميص واحد قال نعم وأزرره ولو بالشوكة رواه أبو داود وروى النسائي نحوه. وعن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وأن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره رواه ابو داؤد. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے باب السطر کی دوسری فصل شروع کی ہے اور دوسری فصل کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اس سب میں سطر پوشی ہی کا تذکرہ ہے اور بات نماز کی. اس کپڑے کو آپ کی نماز میں بہت بڑا دخل ہے. ویسے ہمیں اجازت ہے کہ کوئی سا بھی کپڑا پہنے، ہر کے خواہی پوش در عمل کوش. آپ کو جو جی چاہے جیسا چاہے لباس پہنے، لیکن عمل میں کوشش کریں. حکم تو یہ ہے لیکن اس کو دخل بہت ہے. آپ کوشش کریں کہ لباس ایسا ہو جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا دے. کچھ یہ ہے سطر پوشی بھی اچھی طرح سے ہو جائے، نماز بھی بھلے طور پر ہو جائے. یہ ہے نماز کا خیال کرو جس میں نماز ہو جائے. جس لباس میں آپ بھری محفل میں نہیں جا سکتے اس لباس میں خدا کے دربار میں نہیں آنا چاہیے. ورنہ ہم نے اتنی بھی قدر نہیں کی جتنی ایک محفل کی قدر ہے. کسی محفل میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ٹھنتے ہیں صاحب، اور یہاں آتے ہیں ایک چڈی پہن کے نہیں آتے بلکہ سب کچھ. انہوں نے سمجھے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں بیچارے، جیسے ہیں اٹھے اور چلے آئے. جس لباس کو پہن کے شاہوں کے دربار میں آپ نہیں جا سکتے تو وہ تو شہنشاہ حقیقی ہے، اس کے دربار میں کیسے. اسی لیے اس نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد عند کل صلاۃ. تم بن ٹھن کر کے آیا کرو جب خدا کے دربار میں آؤ. یہ آیت کلام پر. لیکن کہیں سے کچھ سیکھا تو نہیں، اٹھے اور چلے ٹوپی لگا کے. پھر ٹوپی نہ ملی تو مسجد کی ٹوپی لے لی اور مسجد ہی میں پڑھ کے اس کو رکھ دیا کہ تو یہیں رہنا، میں تو جاتا ہوں. یہ سب چل رہا ہے. کیا کریں، اتنا سستا بنا لیا دین کو. جو دین بہت زیادہ مہنگا ہو کے آیا تھا، اس سے زیادہ مہنگا ہو کے ہمیں معلوم نہیں دنیا کی کوئی پونجی آئی ہو. بہت مہنگا ہو کے آیا تھا، اس کو اتنا سستا بنا لیا. اگر اتنا مہنگا نہ ہوتا تو لوگ اس کے لیے وطن نہ چھوڑتے. مہاجرین سے پوچھو، اپنا کاروبار نہ چھوڑتے، اپنا خزانہ نہ چھوڑتے، اپنے خیش و برادر نہ چھوڑتے، اپنے بھائی برادر کو نہ چھوڑتے، اپنے باپوں کو نہ چھوڑتے. بہت مہنگا ہے. جو بہت مہنگا تھا اس کو بہت سستا بنا لیا. اللہ رحم کرے. اچھا صاحب، تو آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث جو ہے حضرت سلمہ ابن اکوع سے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی رجل اسید، میں شکاری آدمی ہوں، شکار کرتا ہوں. بہت بہادر آدمی تھے سلمہ ابن اکوع. میں شکاری آدمی ہوں. افاصلی فی القمیص الواحد، تو کیا ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بات نماز کی. یہ نہیں کہ شکار کرنے گئے جو واپس آئیں گے تو پھر قضا پڑھ لیں گے. ایسا نہیں بابا، جہاں ہے وہیں پڑھیں. میں تو جب کینیا میں تھا 81 میں، تو صحرائے افریقہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا میں گاڑی سے. تو وہ ہنٹر گاڑی تھی، شکاریوں کی گاڑی تھی. وہ شکاری لوگ تھے، شیروں کا شکار کرتے تھے وہ. لیکن اس وقت شیروں کا شکار منع تھا. انہوں نے کہا اگر منع نہیں ہوتا تو ہم شیروں کا شکار کر کے بھی آپ کو بتاتے. ہم نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صحرا دکھا دیجیے. تو 3 دن ہم صحرا ہی میں رہ گئے. جب نماز کا وقت آتا تھا تو ہم اتر جاتے تھے. کچھ کھانے پینے کا وقت آتا تھا تو ہم اتر جاتے تھے گاڑی سے. کچھ قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا تو اتر جاتے تھے. کچھ رات گزارنے کا وقت تھوڑا سا ہوتا سو کر کے. اس لیے کہ رات کا چند گھنٹہ سونا دن بھر سونے سے اچھا ہے، کیونکہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. لیکن اب لوگ رات کو نہیں سوتے، اب صبح کو سوتے ہیں. ایسے سب کچھ بدل دیا ہے. تو ہم اترتے تھے. لیکن میں یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ یہ سب شکاری آدمی ہیں، برابر نماز کے ٹائم پر اترتے ہیں. ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، برابر نماز کے وقت گاڑی روکتے تھے. وہ کھانا اتنا اچھا پکاتے تھے، میں کیا بتاؤں. وہ بہترین کک بھی تھے.
اتنا فاسٹ پکاتے تھے لگتا ہے کہ یہاں بھی شکاری کر رہے ہیں. بہت عمدہ کھانا، سب کچھ ان کے پاس تھا اسی گاڑی میں سب. تو میں یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ نماز کے ٹائم پر یہ اترا. 3 دن صحرائے افریقہ میں رہنے کے بعد میرا تاثر وہ لینے لگے کہ کیا خیال ہے آپ کا، جو صحرائے افریقہ آپ دیکھنے نکلے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو دیکھ لیا صحرا، کہا 1/4 بھی ابھی نہیں دیکھا. 3 دن برابر ہم چلتے رہے، کہا 1/4 بھی نہیں دیکھا. یہ تو خاص خاص جگہیں ہم نے آپ کو دکھا دی، خاص خاص جگہ. تو بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا یا اللہ، اس دور میں بھی ایسے لوگ، ایسے شکاری ہیں کہ نماز کے وقت میں گاڑی روکتے ہیں. ہمیں بعض ایران جانے والے لوگوں نے بتایا، خود میرے لڑکے نے بھی بتایا، ہو گیا ایران کہ نماز کے لیے وہاں گاڑی بھی رکتی ہے. یہ ہونا چاہیے، گاڑی رکتی، ٹرین. خوشی ہوئی سن کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سے پوچھا، حضور کہ کیا میں شکاری آدمی ہوں، ایک قمیص میں میری نماز ہو جائے گی؟ ایک ہی قمیص پہنتا ہوں، اس لیے جتنا کم کپڑا ہوتا ہے اتنا بھاگتے دوڑنے میں آسانی ہوتی ہے. شکار کے پیچھے ہم کو دوڑنا پڑتا ہے. سرکار نے فرمایا ہو جائے گی، ہو جائے گی، لیکن بتا دیا کہ کیسے ہوگی. اب یہ سوال انہوں نے کیا تھا، افوصلی فی القمیص الواحد، کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، کہاں پڑھ سکتے ہو؟ وہ ضرور ہو ولو بشر، لیکن اس میں بٹن لگا لو تاکہ بے پردگی ہو. دیکھا، وہ قمیص ایسی نہیں جیسے یہاں رہتی کہ ناف تک رہے، اس کے بعد پینٹ ہی شروع ہو جائے. نہیں، وہ نیچے تک قمیص ہوتی ہے. اس کے بعد بھی سرکار نے فرمایا اس میں بٹن لگا لو ولو بشوکا، اگر تمہیں بٹن نہیں تو کانٹے کا بٹن لگا لو. شوکا کانٹے کو پڑتا. تو کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ میرے پاس کپڑا نہیں تھا اس لیے میں ناپاک ہو گیا تھا اور اس لیے نماز نہیں پڑھی. ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی بابا، پہلے سے کہہ رہا ہوں. نماز کا تعلق میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، وہ جان سے ہے. جب تک دم میں دم ہے اور جان ہے، نماز ہونی ہے، ہر حال میں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم بیمار ہو گئے، نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. تم سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے تو لیٹ کے پڑھ لو. تم سے کچھ رکوع سجدہ نہیں ہو رہا اشارے سے، لیکن وہ سر کے اشارے سے آپ پڑھ لو. لیکن کبھی ڈاکٹر منع کرتے کہ ہلنا نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. آپریشن وغیرہ ہوا، ہلنا نہیں، آپ کو ہلنا بھی نہیں. تو پھر نماز کے وقت میں دل سے اس کو یاد کرو، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. یعنی اس وقت بھی نماز نہیں ثابت ہو رہی ہے، نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب دل سے اس کو یاد کر لو بس. یہ نہیں کہ کہاں وضو کریں گے، کہاں تک، ہل ہی نہیں سکتے آپ، کہاں دل سے یاد کرو. دیکھا آپ نے، ایسے آدمی کو کلمہ مرتے وقت نصیب ہوتا ہے. اچھی بات ہے. ایک حدیث ہو گئی، دوسری سن لیجیے. وان ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں بینما رجل یصلی مسبل ازارہ، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جس کا ازار جو ہے وہ اتنا لمبا تھا کہ زمین کو بہار رہا تھا. جیسے بیل بٹم ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں اب رہ گیا کہ نہیں. اس لیے کہ اس بارے میں نے کہا تھا کہ اب تو جھاڑو والوں کو کوئی ضرورت نہیں، ایک 10 بیل بٹم والے لڑکوں کو روڈ پہ پھیرتے ہوئے جھاڑو دے دیں گے، زمین بہارنے والا تھا. تو اس کا اظہار جو ہے زمین کو بہار رہا تھا، زمین کو چھو، وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب حضور جب اس کو دیکھ کر گے کیا کہیں گے؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے فرمایا اذهب، جا، فتوضا، جاؤ وضو کر. اب بلا وضو تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا نا، وضو کے ساتھ پڑھ. اس کو فرمایا یہ جب پھر سے وضو کر اور آ کے نماز پڑھ. وضو کے ساتھ پڑھ رہا، پھر وضو کرنے کا حکم دیا. اس لیے کہ وضو جو ہے حاتمی گناہ ہے. تو نے جس حال میں نماز پڑھی گناہ کیا ہے، پھر سے وضو کرے گا تو ایک تو یہ کہ تیرا گناہ سب ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے جو تو وضو کرے گا تو سمجھے گا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں کہ اتنا لمبا اظہار پہن رہا ہوں کہ زمین کو بہارنے والا، لنگی ہو یا اظہار ہو یا اور کوئی چیز ہو، زمین کو بہارنے والا نہیں چاہیے، رکھنے کے اوپر چاہیے. لیکن اتنا اوپر نہ ہو کہ وہ چڈی معلوم ہو، جیسے کچھ لوگوں نے کیا ہے. اتنا چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چڈی معلوم ہو، بدنما دکھائی دے، ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ زینت بھی مقصود ہے، ستر عورت بھی مقصود ہے. کچھ لوگوں نے اتنی نمائش کی کہ تم دیکھے پاجامہ کیسے پہنتے ہیں، لگتا ہے چڈی پہن کے حضرت آئے ہیں. دوبارہ وضو کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو. کیسا کپڑا کیوں پہنوں کہ وضو کے بعد پھر وضو کی ضرورت پڑے. اور وضو کے ایک معنی دھونے کے بھی ہے. ممکن ہے جو اس کا اظہار زمین کو بہار رہا تھا کہیں کچھ لگا رہا ہو، اور جب دوبارہ وضو کرنے جائے گا تو اب دیکھے گا کہ کیا گڑبڑ ہے تو اس کو بھی دھو ڈالے گا. آئی بات سمجھ میں؟
کبھی کبھی کچھ لگا رہتا پتہ نہیں چلتا، دوسرے لوگ بتاتے تھے کوئی یہ لگا ہوا ہے نا بابا، دوسرے لوگ بتاتے تھے. ہم نے کہا وہ بہت دیکھتی اس کا تو نہیں بیان کیا، تو دوبارہ اس کو وضو کرنے کا آرڈر دیا. تو اس کو آرڈر دیا تو پڑھ سے گیا وہ وضو کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ سب کچھ نہیں. جیسے حضور نے کہا، یہ ان کا عادت تھا کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ. تو اس نے تو کچھ نہیں کہا، وہ تو گیا پھر سے وضو کر کے پھر نماز پڑھی. لیکن دوسرے آدمی نے پوچھا حضور سے، حضور آپ نے اس کو وضو کرنے کو حکم دیا، یعنی مسئلہ سمجھنے کے لیے. قال رجل یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا، اے اللہ کے ما لکا امرتہ ان یتوضا، کہ آپ نے اس کو حکم دیا پھر سے وضو کرنے کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وضو کر کے ہی پڑھے گا نا. اب حضور کو سنیے کیا فرما رہے ہیں. قال انه كان يصلي، کہا وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ مسبل ازارہ، اور اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے زمین کو بہار رہا، اتنا اس والے سوب ہے. تو ناز و تکبر کے لیے، اپنی شان بتانے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو کہا خدا کی بارگاہ میں ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ عاجزی کریں، اور یہ تکبر کے راز اتنا لمبا کپڑا پہن کے آیا جو بتاتا ہے کہ اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، یہ اپنے کو بڑا بتانا چاہتا ہے. تو کبر و نخوت کے لیے نہیں، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. ہاں ایسی آپ کی کمر ہی پتلی ہے، وہاں لنگی ٹھہرتی نہیں، ازار ٹھہرتا نہیں، باندھو تو بھی نیچے چلا جاتا ہے، سمجھ، تو وہاں آپ کے لیے اجازت ہے، کوئی حرج کی بات. اس لیے کہ وہ کبر و غرور کے لیے خود بخود نیچے چلا جاتا ہے. کبر و غرور کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کپڑا ایسا ہو کہ زمین کو بہارنا شروع کر دے. اب حضور نے فرمایا وان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ ایسے آدمی کی نماز قبول کرتا ہی نہیں جو کبر و نخوت سے اپنا کپڑا اتنا نیچے لٹکا دے کہ زمین بہار نہیں، ایسے کی نماز نہیں ہے. تو کپڑا اثر انداز ہوتا ہے، کبھی بالکل حسن پیدا کر دیتا ہے نماز میں، کبھی ایک دم کمزور کر دیتا ہے. دھیرے دھیرے آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ سن لیں. آج انہی دونوں حدیثوں پہ اتفاق فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.